بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، واقعہ کربلا کے بعد زینب بنت علی کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ قیدی بنا کر کئی شہروں سے گزار کر دمشق لے جائی گئیں۔ انہوں نے اس اسیری کے سفر میں کئی خطبے دیے۔ ان میں سے ایک خطبہ یزید بن معاویہ کے دربار میں دیا۔ ان کے دیگر فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبات کی طرح ان کا یہ خطبہ بھی بہت مشہور ہے، جس نے یزید کے دربار میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا اس خطبے کا ذکر کریں گے جو انہوں نے یزید کے دربار میں یزید کے سامنے دیا۔ یزید کی محفل میں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے غمناک آواز میں فریاد کی، جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا، اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ منا کے بیٹے، اے فاطمہ تو زہرا سید النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ پھر یہ معروف خطبہ دیا جس نے دشمن حسین علیہ السلام کے مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ راوی اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، بی بی زینب کی آواز میں وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس کی طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے حضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو برزہ صحابی رسول وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فرزندان فاطمہ کے دندان مبارک کو مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیغمبر خدا حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں کو اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور بے شک جہنم بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی پھیر کر بے حرمتی کی اور فخریہ انداز میں اشعار پڑھے تو زینب بنت علی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ فرمایا، یزید کی تحقیر اور مذمت کی، اہل بیت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم بیان کیے۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں جو الفاظ بولے، ہم یہاں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ زینب بنت علی نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا۔ فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی ہے اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا ہے۔ پھر آپ نے کہا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول کی آل کو رسیوں سے اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے؟ پر ہم رسوا ہوئے تو کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سرفراز ہو گیا؟ تو سمجھتا ہے ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان اور مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت صرف اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں۔ ان کے لیے خوار کرنے والا دردناک عذاب ہے۔ بی بی زینب نے کہا، اے طلقہ کے بیٹے، تیرا انصاف ہے، تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سرے برہنہ در بدر پھرا رہا ہے۔ تو نے مخادرت عظمت کی چادریں لوٹ لی ہیں اور تو ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ تیرے حکم پر عشقیہ نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے گا، ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا، امن اور سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ خدا کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، خدا کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ انہیں افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنمام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحقیق کر ڈالا۔
ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ان کے ناپاک دہن سے ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ مزید تو چاہے جتنا مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے ہے نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی ولی الہی کے پاکیزہ آثار کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہری سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا انتخاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے دھو نہیں پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب کے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظلم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ناظرین، یہ وہ خطبہ ہے جو بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ارشاد فرمایا، جس کا وہاں پر بیٹھے لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے اتنا ہی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی تاریخی اسلامی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ میں حضرت زینب علیہ السلام پر سلام ضرور بھیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔